والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. محترم حضرات، اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان بے حیائی کی باتوں اور بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے آئی ہے اور ان کو یہ حکم دے رہی ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ قرآن پاک میں اسی طرح کی آیت اور مواقع پر بھی موجود ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، فحش اور بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے، اور آخر کار اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی اپنے بارے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے پیچھے لے کر چلنے سے بچائے، شیطان کے پیچھے جانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہ برائیوں میں لے جاتا ہے، فحش اور منکر اور برے کاموں کے اندر انسان کو لگاتا ہے۔ فحشا کے معنی آتے ہیں بے حیائی کی باتیں، اور منکر کے معنی ہیں بری بات۔ تمام معاصی، تمام گناہ، تمام بدترین کام، تمام فسق و فجور کی باتیں، وہ سب کے سب منکر کے اندر داخل ہیں۔ اور فحشا جس کو فرمایا گیا وہ بھی منکر ہی ہے، لیکن الگ سے اللہ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ منکرات میں بہت بڑا منکر ہے۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، فحش اور منکر، بے حیائی کی باتوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بے حیائی آج عام ہوتی جا رہی ہے، ہر منکر عام ہوتا جا رہا ہے۔ رشوت خوری، سود خوری، بے پردگی اور ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی منکرات، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری کے ساری چیزیں عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہیں۔ قتل ہے، غارت گری کا بازار گرم ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ غیر لوگ، ان کے بارے میں تو ہم کیا کہیں؟ کفر میں، شرک میں، ہر قسم کے گناہ میں، ہر قسم کے منکر میں وہ مبتلا ہے، اس لیے کہ شیطان ہی کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس کا ہے
کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی اس آیت پر ہم توجہ نہیں دیتے کہ اللہ نے خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ بڑا پیارا لقب ہے، بڑا پیارا انداز ہے، بڑا پیارا خطاب ہے۔ اللہ گویا یوں فرما رہے ہیں، اے وہ لوگو جو مجھے مانتے ہو، اے وہ لوگو جو مجھ سے پیار کرتے ہو، اے وہ لوگو جو میری باتوں پر یقین کرتے ہو، تمہیں تو میری اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ شیطان تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس لیے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کتنا پیار بھرا خطاب ہے۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کس قدر بھلائی ہے، ہمارے اوپر رحمت ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا اور بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا فلاں آدمی تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے چال میں نہ آ جانا، تو بیٹا سمجھتا ہے کہ میرے باپ میرے ساتھ کس قدر رحمت کا، شفقت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کو سمجھنا ہے اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ کس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ہم کو بتا رہے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے اس کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، بلکہ میری بات مانو، میں جو کہتا ہوں اس پر چلو، میری بات پر چلنے سے تم کو جنت نصیب ہوگی اور میری رضا ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت کے اندر بھی فلاح و کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر تم نے شیطان کی اتباع کی تو وہ تو تمہیں برائیوں میں مبتلا کر کے آخرکار اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مقصد اور مطلب اور اللہ کا منشا۔ بھائیوں، یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ نے جو فرمایا انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ وہ تمہیں فحش، بے حیائی اور منکر اور بری باتوں کا حکم دے کر اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا یہ حملہ اگرچہ بہت راستوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے دو راستے بڑے خطرناک راستے، اور عام طور پر انہی دو راستوں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں دو راستے؟ ایک راستہ ہے شہوت اور ایک راستہ ہے غصہ اور غضب۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے خواہش کا مادہ رکھا ہے، اسی طرح اس کے اندر غصہ اور غضب بھی رکھا ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک حکمت کے طور پر رکھا اور اس کے لیے حدود بیان فرمائے کہ خواہش کہاں تک استعمال کر سکتے ہو، خواہش کی پیروی کہاں تک کر سکتے ہو، اس کے حلال ذرائع کیا ہیں، حلال حدود کیا ہیں، جائز حدود کیا ہیں۔ اسی طرح غصہ تمہارے اندر رکھا گیا، اس کے لیے تم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت سے ہمارے اندر رکھا گیا، لیکن شیطان انہی دو راستوں سے انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا فحشا، یہ شہوت کے راستے سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غضب یعنی غصہ انسان کو بے قابو بنا دیتا ہے، اور اس راستے سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں جس کے ذریعے انسان کو شیطان گمراہی کے دلدل میں لے جاتا ہے۔
شہوتوں کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے اس کو ابھارتا ہے مختلف قسم کی ناجائز باتوں کی طرف. اور ان شہوات اور خواہشات میں کھانے پینے کی شہوتیں بھی ہیں، دیکھنے کی شہوتیں بھی ہیں، سننے کی شہوتیں بھی ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی شہوتیں، حرص، دنیا کی حرص، مال کی حرص، دولت کی حرص، اسی طریقے پر کچھ دیکھنے کی حرص، کچھ بولنے کی حرص اور کچھ سننے کی حرص. یہ ساری حرصیں اور خواہشات انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی. اس لیے حکم دیا گیا کہ حدود کا خیال رکھنا، کیا بولنا ہے وہی بولو، جو نہیں بولنا ہے وہ نہ بولو. شیطان تمہیں خواہش میں لگائے گا بولنے کی، اور تم بولنا شروع کرو گے تو تمہیں پتہ نہ چلے گا کہ کیا بول رہے ہو. جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. بولنے کی شہوت، بولنے کی خواہش، یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. اسی طرح سننے کی خواہش، انسان کچھ سننے کی خواہشات کرتا ہے. سننے میں اگر جائز چیزیں سنے تو بہت اچھا، لیکن ناجائز چیزوں کی خواہش پیدا ہو، گانا سننے لگے، بجانا سننے لگے، غیبتیں سننے لگے، لوگوں کی چغلیاں سننے لگے، برائیاں سننے لگے، اور پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہے، وہ غلط چیزیں اپنے کانوں سے سننے لگے. انسان کی تباہی اسی کے اندر ہے. اسی طریقے پر مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کی ہوس اور خواہش، انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اور انسان کو شیطان گمراہی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نگاہ میں انتہائی غلط قرار پاتا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت اشاروں میں، کنایوں میں، لیکن مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا. ترجمہ تو آیت کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں کو وہ واقعہ بھی سنا دیجئے، بتا دیجئے اس آدمی کا واقعہ جس کو ہم نے ہماری آیات عطا کی تھی. آتیناہ آیاتنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم دیا تھا. اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، اپنے کلام کا علم دیا تھا. فانسلخ منہا، وہ آدمی اس کو چھوڑ کر نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ملک شام میں کنعان کے علاقے میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار اور بڑا عالم اور فاضل، اور اس کا نام بعض لوگوں نے لکھا ہے بلعام بن باعور، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے بلعم بن باعور، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے بلعام بن باعورا. بہرحال کچھ بھی ہو، عام طور پر مشہور ہے بلعم بن باعور. یہ شخص بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، بڑا متقی بھی تھا. لیکن ایک زمانہ آیا کہ اس کے ساتھ شیطان نے بڑا دھوکہ دیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کے خلاف جہاد میں جائیں.
جس کو قرآن کریم نے جبارین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس قوم کے خلاف جہاد کے لیے تیاری کریں اور جائیں۔ یہ فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر قوم تھی، دنیا میں بڑا فساد مچا رہی تھی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ہر قسم کی برائیاں اور ہر قسم کے فسادات اس قوم نے اپنے خطے میں، علاقے میں جاری کر رکھے تھے۔ اسی علاقے میں یہ شخص بھی رہتا تھا، بلعم بن باؤر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کر کے اس علاقے کا رخ کیا، تو اس قوم کو یہ اندازہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور بڑی طاقت بھی اللہ نے ان کو دی ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزانہ طور پر قدرت کا معجزہ دکھا کر فرعون کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی ان لوگوں کے علم میں تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف آئیں گے تو ہماری تو خیر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بے ایمان لوگوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جو بات بتاتے ہیں وہ حق ہے، اولیاء اللہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ کی وحی سے جو باتیں آتی ہیں وہ بالکل برحق ہے، لیکن نفس کا قید اور مکر اتنا زیادہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہاں پر ہیلے اور مکر سازی سے کام لیتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کی قوت کیا، اسلام کی طاقت کیا، قرآن کی سچائی کیا، قرآن کی صداقت کیا، سب کو معلوم ہے، وہ تاریخی واقعات ان کے علم میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مکر سازی کرنے والے وہ کفار جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آج بھی برابر کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی قوت ان کو معلوم، ان کی صداقت ان کو معلوم، انبیاء کی تعلیم جو ان کے پاس ہے اس کی سچائیوں کا ان کو اعتراف ہے، قرآن کا اعتراف ہے، اس کی سچائی کا اعتراف ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کو نہیں آتے، محض دنیا کی خاطر، محض دنیا کے مناصب اور عہدوں کی خاطر۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہوا کہ اس قوم نے یہ جاننے کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت دنیاوی طاقت نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کے باوجود مکر سازی میں مبتلا ہوئے، اور پہلے تو وہ گئے بلعم بن باؤر کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کو کچھ علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے علاقے پر، ہماری قوم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، تم لوگ بڑے بدکار ہو، بڑے خبیث ہو، بڑے شیطان ہو، اور تمہارے ساتھ یہی تو ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے اسے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے علاقے کی طرف نہ آئیں، اور آپ کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور آپ کی دعا قبول ہوگی تو موسیٰ وہیں سے لوٹ جائے۔ بلعم بن باؤر نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ آ رہے ہیں تو کیا میں اللہ کو حکم دوں کہ ان کو واپس لوٹا دیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال وہ لوگ یوں کہتے جا رہے تھے اور بلعم بن باؤر ان کی بات کو ٹالتا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے سامنے ہیرے و جواہرات، مال و دولت کے انبار لا کے پیش کرنا شروع کر دیے، اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ، یا آپ کے لیے تحفہ، یا آپ کے لیے یہ، یا آپ کے فلاں کے لیے۔ یہ لیتے ہوئے اس کا دل للچانے لگا، یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کر دی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وہیں سے لوٹا دے، ہمارے اوپر وہ نہ آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذلیل کر دے، وہ خار کر دے۔ جب انہوں نے درخواست کی
محض مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر، دنیا کی خواہش اور حرص کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، مراقب ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد دعا کرنی شروع کر دی اور کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم سب کے سب آمین کہو۔ اب وہاں دعا شروع ہو گئی۔ وہ دعا کرنا چاہ رہا تھا، اے اللہ نعوذ باللہ موسیٰ کو ذلیل کر دیجئے، موسیٰ کو ہرا دیجئے، موسیٰ کو شکست دے دیجئے، موسیٰ کو یہاں سے واپس کر دیجئے۔ یہ دعا مانگنا چاہ رہا تھا، لیکن بلعم بن باعور کی زبان پر اس دعا کے بجائے اللہ نے یہ دعا جاری کر دی، اے اللہ موسیٰ کو کامیاب کر دیجئے، موسیٰ کو موسیٰ کو قوت دے دیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما دیجئے اور ان کو کامیاب فرما دیجئے، اور ہماری اس قوم کو ذلیل کر دیجئے، اس قوم کو تباہ کر دیجئے۔ یہ کہتا جا رہا تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ ارے آپ کیا دعا کر رہے ہیں ہمارے خلاف؟ اس نے کہا میرا کوئی اس کے اندر بس نہیں چل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ جو تم بول رہے ہو، لیکن میری زبان وہ بول رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا، بار بار یہ دعا مانگنا چاہتا تھا، اتنے میں اس کی جو زبان تھی وہ اندر سے نکل کر اس کی چھاتی تک آ کے پڑ گئی۔ یہ اللہ نے اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ یوں عذاب کے اندر گرفتار ہو کر وہ سارے جتنے وہاں لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور اس کو بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور اسی عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ گرفتار۔ اللہ نے اس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے، جس کو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے آیت، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے اس کے علم کی بنیاد پر بڑی بلندیوں پر پہنچا دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ لیکن اسی نے یہ چاہا دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، شہوتوں کی خاطر، دنیا کی حقیر چیزوں کی خاطر کہ وہ ذلیل ہو جائے، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا، اور اس نے خواہشات کا اتباع کیا۔ یہاں لفظ قابل غور ہے کہ اللہ نے کہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہش کی پیروی کی، اس لیے اس کا نتیجہ ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں آ کر ان کے خلاف جہاد کیا تو یہ بلعم بن باعور کچھ لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ عبرت کا واقعہ ہے، سننے کے قابل۔ وہ ان کو بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ تو بہرحال پہنچ گئے ہیں، اور بہرحال اس وقت میں وہ تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ اب ہم ان کے اس جہاد کو ناکام کرنا چاہیں تو میرا ایک مشورہ ہے۔ دیکھو اللہ نے اسے کہاں تک ذلیل کر دیا۔ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تمہاری جوان لڑکیوں کو تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، زیب و زینت کی چیزوں سے ان کو آراستہ پیراستہ کرو، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جانے اور بے پردہ جانے کی تعلیم دو، حکم دو۔ تمہاری عورتیں وہاں پر جائیں، تمہاری لڑکیاں وہاں پر جائیں۔ جب وہ اس طریقے پر وہاں پر جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو تمہارے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان لڑکیوں کو دیکھیں گے اور ان کی طرف التفات کریں گے۔ پہلے تو آنکھیں استعمال ہوں گی، اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، اور فحش کاری و زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر وہ خود عذاب کے لائق اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، تو پھر تمہارے خلاف وہ جہاد کیا کر سکے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ ان کے کچھ لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تیار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام
جو تشریف لائے تھے اپنی قوم کے ساتھ، ان کے درمیان میں ان کو بھیج دیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ان لڑکیوں سے اپنا منہ کالا کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر وہی عذاب نازل کر دیا، اور وہ تھا طاعون کا عذاب۔ کہتے ہیں کہ طاعون کے اس زمانے کے اس عذاب کے اندر 70,000 بنی اسرائیل مر گئے تھے، اس قدر سخت اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب فضا ہے، اور کورونا کے نام سے بیماری پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، روزانہ سنائی دے رہا ہے کہ اتنے ہزار لوگ، بلکہ لاکھوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور خود ہندوستان کے اندر روزانہ 80,000 90,000 بلکہ لاکھ تک کے قریب تک چلے گئے ہیں، اتنے مریض ہو گئے۔ سچائی کیا ہے نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بتائے رہا ہوں یہ خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں سے اندازہ کیجئے ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، سارا طب کا ڈپارٹمنٹ فیل ہو گیا، لوگوں کی عقلیں بیکار ہو گئی، لوگوں کی طاقتیں ضائع ہو گئی، لیکن اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ اس طرح کی چیزیں اللہ کی طرف سے بطور عذاب ہوتی۔ اس کا طریقہ کیا؟ یہی کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں، شہوتوں سے باز آئیں، خواہش کی پیروی نہ کریں، دنیا کے مال میں اور دنیا کی چیزوں میں حرص اور ہوس میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہے اس کا صحیح طریقہ۔ علاج تو لوگ کرتے ہیں لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ شیطان کا مکر ہے جو شہوت کے ذریعے لوگوں کے اندر آتا ہے، انسانوں کو یوں تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ پر 3 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، ان تینوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں کچھ مال دے دے، کچھ سونا دے دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی حرص نہ کرو، دنیا کی حرص تمہیں آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ ان کو سونا عطا فرما دیجئے۔ تو ان کو کسی ذریعے سے سونے کی 3 اینٹیں مل گئی۔ 3 آدمی تھے، 3 اینٹیں مل گئی، بڑی بڑی اینٹیں۔ اب اس کو لے کر بہت خوش ہو گئے، اور ان لوگوں نے لے کر بیٹھ کر آپس کے اندر کچھ بات چیت شروع کر دی۔ درمیان میں بھوک لگنے لگی، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھئی 3 آدمیوں کی 3 اینٹیں ہیں، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے ذرا کھانا وانا بھی ہم کھا لیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا کچھ کھانا لے کے آؤ۔ وہ آدمی کھانا لینے کے لیے بازار گیا۔ یہ 2 شخص یہیں پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ دیکھو 3 اینٹیں ہیں، اگر وہ شخص آئے گا تو اسے بھی 1 اینٹ دینی پڑے گی، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی اس کو بانٹ لیتے ہیں، 1.5 اینٹ آ جائے گی ہمارے حصے میں۔ اگر وہ آ جائے گا تو اس کو بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ نہ آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا، آئے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پہلے پتھرے وتھرے کچھ جما کے رکھ لیں گے، اور جو ہی وہ آئے گا تو دھڑا دھڑ اس کے اوپر برسانا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ جب وہ مر جائے گا
تو ہم دونوں ان 3 اینٹوں کو 1.5 کر کے تقسیم کر لیں گے۔ یہ مشورہ کر کے یہ دونوں ادھر ادھر سے کچھ اینٹ اور پتھر اور کچھ چیزیں جمع کر کے رکھ لیے کہ وہ آئے گا تو اسے ان پتھروں سے مار کے ہلاک کر دے گا۔ جو شخص کھانا لینے گیا تھا، کھانا لینے کے لیے جاتے جاتے وہ ایک اور پروگرام بنایا۔ اس نے کہا کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں، ان دونوں کو بھی دینا پڑے گا، کیا اچھا ہو کہ 3 کی 3 اینٹیں مجھے مل جائیں، لیکن یہ تینوں اینٹیں مجھے ملے تو کیسے ملیں گی؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اب کھانا لے کے جانا ہے تو کھانے میں زہر ملا دیں، جب وہاں جائیں گے اور ان کے سامنے وہ کھانا پیش ہوگا تو وہ دونوں کھائیں گے، کچھ دیر کے بعد مر جائیں گے، جب وہ مر جائیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، تینوں اینٹیں سمیٹ کے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اس نے وہاں یہ پروگرام بنایا، ان دونوں نے یہاں اس کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ دیکھیے دنیا کی حرص و ہوس انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کھانے میں زہر ملا کے آیا تو یہ دونوں یہاں پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے کہ وہ آئے گا تو اس کو ماریں گے۔ آتے ہی دھڑا دھڑ اس کی پٹائی شروع کر دی، پتھر برسانے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اگر پہلے سے کچھ اندازہ ہوتا تو کچھ تیاری کر کے آتا، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اس لیے اس پٹائی کا اثر یہ ہوا کہ وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ وہ دونوں خوش ہو گئے کہ بھائی بلا پاک ہو گئی، اب جو بچا ہے وہ ہمارا بچا ہے، اسے ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ لیکن یہ تو پہلے ہی سے بھوک لگ رہی تھی، اب یہ مار پٹائی ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے ذرا زیادہ ہی تھک گئے ہوں گے، تو اس لیے اور زیادہ بھوک لگنے لگی، تو انہوں نے کہا تقسیم کا عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے تو کھانا کھا لیں۔ لہذا دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، وہ کھانا جو مرنے والے نے ان دونوں کو مارنے کے لیے زہر ملایا تھا۔ اب دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، کچھ دیر کے بعد زہر نے ان کے اوپر اثر کیا اور نتیجہ ہوا کہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے۔ تینوں اینٹیں پڑی ہیں تینوں لاشوں کے ساتھ، تینوں اینٹیں برقرار، لیکن اینٹوں کے جو مالک بننے والے تھے وہ یوں تباہ ہو گئے، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو یہاں سے گزرے تھے، وہ اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب بھی آئی، جب بھی تشریف لائے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ 3 اینٹیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی حرص جس نے ان کو یوں تباہ کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا، مال و دولت، دنیا کی چیزیں، شہوتیں اور خواہشیں، یہ سب چیزیں انسان کو یوں گمراہی کے دلدل میں لے جا کے پھنسا دیتی ہے، نہ دین کا رکھتی ہے نہ دنیا کا رکھتی ہے۔ اس کو اللہ نے کہا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ شہوت کے راستے سے انسان آتا ہے اور انسان کو یوں دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تباہی کے غار میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہے غضب کا راستہ۔ میں نے ابھی کہا شہوت کا راستہ۔ آج ہم لوگ سوچیں، غور کریں کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج سننے آتا رہتا ہے فلاں جگہ پر بھائیوں میں جھگڑا ہے، کیوں؟ مال و دولت کی وجہ سے، مال و دولت کی حرص کی وجہ سے، بھائی بھائی میں جھگڑا، خاندان خاندان میں جھگڑا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مقدمے بازیاں، اور کبھی لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات۔ یہ آج جو صورتحال نظر آتی ہے یہ بھی وہی چیز ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، لیکن ہم اس کو اپنے سے الگ کر کے سوچتے ہیں
جب ایسے واقعات سنتے ہیں تو لوگ اپنے اوپر اس کو منطبق نہیں کرتے کہ میں اسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں، میں یہی دنیا کی شہوتوں میں، دنیا کی خواہشوں میں گرفتار ہوں، میں بھی وہی کر رہا ہوں جو دوسرے کر رہے ہیں، میں نے تاریخ کے واقعات پڑھے لیکن اپنے اوپر انطباق نہیں کیا، یہ بات غلط ہوگی۔ اس لیے جب بھی ایسے واقعات سنیں اپنے اوپر اس کا انطباق کریں۔ آج دنیا میں صورت نظر آ رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کے دشمن ہے، اور خاندان خاندان کے اندر جھگڑے ہیں، یہ سب کچھ اسی کا اثر ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بعض لوگ غصب کر رہے ہیں، اور اسی میں ایک اور بات عرض کر دوں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے شادی کے موقع پر جوڑے جہیز کا مسئلہ چلتا ہے۔ لڑکی سے شادی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال چاہتے ہیں، اس کی دولت چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، بلڈنگیں چاہتے ہیں، مال دولت چاہتے ہیں، یہ سب کچھ چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے اس سے شادی رچاتے ہیں۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، تنکح المرأة لأربع، شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے عورت سے، یعنی دنیاوی ضابطے میں، دنیاوی لوگوں کی نگاہ میں 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ ایک وجہ ہوتی ہے لمالہا، مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، ولحسبہا، اس کے خاندان کی بڑائی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولی جمالہا، اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور فرمایا ولی دینہا، اور کچھ لوگ دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کو لے کر تو کامیاب ہو جا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو دیندار کو پسند کرنا، مال کو نہ دیکھنا، حسن و جمال کو نہ دیکھنا، حسب و نسب کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ دین میں کون کتنا ہے۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو اس سے نکاح کرو، اگر دیندار نہیں ہے، صرف مال ہے، دولت ہے، حسب و نسب ہے، جمال ہے، حسن ہے، یہ چیزیں سب ناپائیدار چیزیں۔ تو یہ ہے آج دنیا کا حال کہ شادی کرتے ہیں تو مال کو دیکھ کر اور حرص کرتے ہیں کہ ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو کار چاہیے، ہم کو اسکوٹر چاہیے، ہم کو اتنا مال چاہیے۔ اس کی بنیاد پر شادی رچائی جاتی ہے اور ایسی شادیاں عام طور پر ناکام ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ دیکھ رہے ہم لوگ شادیاں کتنی ہوتی ہیں، اور جتنی شادیاں ویسے ہی وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کی نوبتیں بھی آتی ہیں، خلا کی نوبتیں بھی آتی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ بعض جگہ پر محض مال کی بنیاد پر لڑکیوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بعض جگہ پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، جلا کے خاک کر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز وہ نہیں لائی تھی، جوڑا اس نے نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو مار کر تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ دیکھو کہاں سے کہاں ہرس پہنچا دیتی ہے۔ اللہ نے تم کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ نوجوانوں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو کسی لڑکی سے تو اس لیے نہ شادی کرو کہ مال لینا ہے، بلکہ اس لیے شادی کرو کہ مجھے دیندار کو لینا ہے، اور وہ دیندار میرے دین کو سنوارے اور میں بھی دیندار ہو کر اس کے دین کو سنواروں، اور ہم دونوں دنیا کے اندر کامیاب زندگی کر کے آخرت کے اندر بھی فلاح پا جائیں، کامیابی پا جائیں۔ مال و دولت کو دیکھ کر شادی کرو گے، دنیا میں بھی ناکارہ رہو گے، آخرت کے اندر تو ہمیشہ ناکارہ ہی رہیں گے۔ بہرحال یہ شہوت کا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان کو شیطان گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ فکان من الغابین کا ہر وہ آدمی مصداق بن جاتا ہے جو اس کے اس راستے پر چلتا رہتا ہے جس سے اللہ نے ہم کو منع کیا اور فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ہے شیطان کا ایک راستہ۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ غضب۔ غضب یعنی غصے کو اللہ نے ایک حکمت سے رکھا ہے۔ اگر انسان میں غصہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کفر پر بھی غصہ نہیں کرے گا، فسق و فجور پر بھی غصہ نہیں کرے گا، کسی بری بات پر بھی غصہ نہیں کرے گا،
یہاں تک کہ اس کے بچوں کی وہ تربیت بھی نہ کر سکے گا. اسے کہ غصہ ہی اندر نہیں ہے تو پھر کسی غلط بات کو جو ہے روکنے کے لیے اس کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا. اللہ نے حکمتوں کی وجہ سے یہ غصے کو بھی ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن اس کے حدود مقرر کر دیے ہیں، کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس غصے کے راستے سے شیطان ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو کس طریقے پر تباہی کے غار میں لے جا کے داخل کر رہا ہے. بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں غصے کی بنیاد پر. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا ایک صحابی کے سوال پر، جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرما دیجئے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. ان صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم سب سے زیادہ اس پر توجہ دو کہ تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے. دوسری نصیحتیں تو بعد میں ہوگی. 3 دفعہ کے سوال پر ایک ہی بات اللہ کے نبی فرماتے رہے. معلوم ہوا کہ بڑی اہم بات تھی، بڑی اہم نصیحت تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمائی. اس لیے کہ غصہ کیا ہے؟ شیطان کا اثر ہے. شیطان اندر گھس جاتا ہے ان لوگوں کے اندر جو بے تحاشا غصہ کرتے. مجھے لطیف سی بات یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا. وہ ایک دفعہ اپنے فلسفی شاگردوں کو لے کر کسی جگہ پر تفریح کے لیے گیا. نہر کے کنارے پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اور غصے میں ان لوگوں کی آواز بہت تیز ہو گئی. یہ ہم بھی جانتے ہیں نا کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں لال اس لیے ہوتی ہیں کہ شیطان گھس جاتا ہے، شیطان کا اثر ہے. اس لیے کہ آگ بھی لال ہوتی ہے اور شیطان بھی آگ سے بنایا گیا ہے. تو ایک تو آنکھیں لال، اور پھر اس کے ساتھ منہ اس کا بڑا برا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ خود ایک شیطان بن جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑا غصہ کرنے والے، تو وہ ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ شیطان تو ضرور یاد آ جاتا ہے. اگر کسی کو شیطان کبھی یاد نہ آیا ہو تو وہ جا کر اس کو دیکھ لے جو بڑا غصہ ور انسان ہے کہ چہرہ ایسا بنا رہا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، اور اس کا منہ بھی عجیب عجیب بن رہا ہے، ہونٹ عجیب عجیب بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں مل ملا کے دیکھیں گے تو ایک نیا شیطان آپ کو اس کی شکل میں نظر آئے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلسفی جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یعنی غصے میں آ گئے ہیں. وہ اس کو کچھ بول رہا ہے، وہ اس کو کچھ بول رہا ہے، حالانکہ قریبی ہیں، یعنی آمنے سامنے ہی بیٹھے ہیں یا آمنے سامنے ہی کھڑے ہیں، لیکن آواز بڑی تیز، آواز بڑی زور کی ہو گئی ہے. وہ تو بڑا فلسفی تھا نا. اس فلسفی نے اپنے فلسفی شاگردوں سے پوچھا کہ دیکھو بھائی ایک سوال ہے، تم اس کا جواب دو. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تو بالکل بازو بیٹھے ہیں، بازو کھڑے ہیں، تو اتنے زور سے کیوں بول رہے ہیں؟ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو زور سے آخر جو بولتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی فلسفیانہ اس کی توجیہ کرو. تو شاگردوں نے کچھ باتیں بتائی لیکن وہ کچھ معقول سی نہیں تھی. پھر سارے شاگردوں نے مل کر اپنے فلسفی استاد سے عرض کیا کہ حضور آپ ہی اس کی توجیہ فرمائیں، آپ ہی اس کے بارے میں فرمائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. واقعی سوچنے کی بات ہے کہ بازو بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن غصہ آ گیا تو بے تحاشا بول رہا ہے، زور سے بول رہا ہے، اور اتنے زور سے بول رہا ہے کہ پورے محلے کو سنائی دے رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ استاد نے کہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں.
وجہ اس کی دراصل یہ ہے، بھائیوں غور سے سنو کتنی اہم ترین بات ہے۔ اس نے کہا جب غصہ آتا ہے تو دلوں میں بودھ پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، جسمن تو وہ قریب ہیں قلباً دور ہو گئے، دلوں میں بودھ پیدا ہو گیا۔ جب دلوں میں بودھ پیدا ہو گیا تو اندر سے دل کہنے لگا زور سے بولو تاکہ آواز جائے۔ واقعی بڑی اچھی شاندار تعبیر کی، اور پھر اس کے بعد مزید سمجھاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو جو لوگ پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں نا تو وہ آہستہ بات کرتے ہیں، اور عاشق و معشوق بات کرتے ہیں تو اور زیادہ آہستہ بات کرتے ہیں، اور عشق میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو صرف آنکھوں سے بات کرتے ہیں، زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پوری بات کہی اور کہا یہ اس لیے کہ ان کا دل ملا ہوا ہے، ان کا دل جڑا ہوا ہے، جتنا دل جڑا ہوتا ہے آواز کم ہوتی ہے، اور جتنا دل میں بودھ پیدا ہوتا ہے وہاں آواز زور سے کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا غصے والوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جسم کے لحاظ سے قریب ہو لیکن دل کے لحاظ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ زور سے بولتے ہیں۔ اس واقعے سے میرا ذہن قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف منتقل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ کہہ رہے ہیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں میں کہیں دور ہوں کہ قریب ہوں، اللہ کا عرش کہاں، اللہ کی ذات کہاں، اس لیے بندوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، دور ہے ہمارے سے۔ اے نبی جب لوگ آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دینا انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرات صحابہ کرام نے اللہ کو پکارا، زور زور سے پکارا۔ جب زور زور سے اللہ کو پکارا، کچھ دعائیہ جملے استعمال کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے لوگو اپنے اوپر رحم کرو، اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، زور سے کیوں پکارتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ قریب تو ہم سے اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا معشوق ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور بندوں سے اللہ بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ کہیں بھی ہو لیکن ہمارے سے قریب ہے۔ اس کی اس بات سے میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق کی بات سن کر آپ کا ذہن کسی غلط چیز کی طرف جائے، اس لیے میں نے یہ آیت اور اس کے ساتھ حدیث رسول آپ کو سنائی کہ ہمارا سب سے بڑا معشوق، ہمارا سب سے بڑا محبوب ہمارا پروردگار ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کے دل کی آواز بھی اللہ سنتا ہے۔ بہرحال یہ بات اس پر عرض کرنی پڑی کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو شیطان کس طریقے پر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی دنیا بھی بری ہو جاتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نے سنائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ صحابی کے پوچھنے پر کہ نصیحت فرمائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ پوچھنے پر بھی ایک ہی بات فرمائی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ غصے کو پینے والا پہلوان ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ نوجوان آج پہلوانی دکھاتے ہیں، اپنی بہادری دکھاتے ہیں،
لیکن بیوی کے پاس میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد وہ ساری کے ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. غصہ آ رہا ہے. کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تمہاری جوانی کہاں گئی؟ تمہاری بہادری کہاں گئی؟ تمہاری شجاعت کہاں گئی؟ اور وہاں پر تم کو کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ محض کسی کو پچھاڑ دینا یہ تمہاری پہلوانی کی دلیل نہیں ہے. اگر تم غصے کو پی لو یہ ہے تمہاری پہلوانی کی دلیل. آج اسی غصے کی وجہ سے طلاق کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں. گھر گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی. اور دوسری طرف بیویاں وہ بھی غصے ور، وہ بھی کم نہیں ہیں. اگر میں بول رہا ہوں مردوں کو تو سننے والی عورتیں خوش نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کا بھی کچھ حال اچھا نہیں ہے. گھر گھر کے اندر آج جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں وہاں اگر مرد کی طرف سے غصے کے واقعات ہیں تو عورتیں بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں، بلکہ بعض جگہ تو عورتوں کا قصور اس میں ان سے زیادہ ہے. بہت سارے واقعات چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرد نے کچھ کہا، عورت نے کچھ کہا اور یہ چھوٹی بات بڑی ہو گئی. ایک چنگاری نے آگ کی شکل اختیار کر لی اور پورے خاندان کو اس نے جلا کے چھوڑ دیا. خاندان تباہ ہو گئے. طلاق واقع ہو گئی، خلا تک نوبت آ گئی، فسخ تک نوبت آ گئی، اور اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے حوادث. کہیں جلانے کے واقعات آ گئے، کہیں مارنے اور پٹائی کے واقعات آ گئے، اور کہیں کچھ اور واقعات پیش آ گئے. یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ غصے پر کنٹرول نہیں. غصے کے ذریعے شیطان آتا ہے اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طلاق ہو جاتی ہے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غصے میں مبتلا کر کر میاں اور بیوی میں آپس کے اندر نا اتفاقی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب وہ غصہ بڑھتا ہے تو نتیجہ یہاں تک آتا ہے کہ طلاق تک یا نہیں تو خلا تک نوبت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں جب میاں بیوی کے درمیان طلاق سے یا خلا سے جدائی واقع ہوتی ہے، لیکن شیطان اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک واقعہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ہے جو نبی ہی سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی کی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہوتا ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کا واقعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے اوپر وہ بھی بیٹھتا ہے اور اس کی پوری ذریت جمع ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر مشورے ہوتے ہیں اور تبصرے ہوتے ہیں اور کیا کام کس کو دینا ہے اس کے بارے میں وہاں پر کچھ تقسیم کار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جائزہ لیتا ہے اور لوگ اس کے شیطانوں سے پوچھتا ہے، چیلوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے نماز سے کسی کو روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو شراب پلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو زنا میں مبتلا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ میں مبتلا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اور کسی حرام کام میں مبتلا کر دیا. جو شیاطین وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی کارروائیاں اور اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ ہم نے ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا کیا. ایک چھوٹا سا شیطان وہ آخر میں اٹھ کر کہتا ہے کہ حضور میں نے کل یہ کام کیا ہے کہ ایک جگہ پر جا کر میاں بیوی میں لڑائی ڈالی، نا اتفاقی پیدا کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بات بڑھتے بڑھتے غصہ آیا اور مرد نے عورت کو طلاق دے دی. یہ واقعہ کل پیش آیا اور میں نے یہ کارروائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان اس کی یہ بات کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور قریب بلا کر اسے گلے سے لگا کر شاباشی دیتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے. یہ دیکھیے حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے غصہ کتنی خطرناک چیز، اور پھر اس غصے کی وجہ سے پیش آنے والے یہ حالات اور واقعات
جس سے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، یہ کس قدر اللہ کو ناپسند، اللہ کے رسول کو ناپسند، لیکن شیطان کو خوش کرنے والی باتیں۔ ہم شیطان کو خوش نہ کریں، شیطان کا کام تو یہی ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اسی لیے اللہ نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو آدمی یہ شیطان جو ہے جو اس کی اتباع کرتا ہے تو شیطان اس کو برائی کا اور فحش بات کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کے لیے تدبیریں سکھاتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غصہ بہت ہی بدترین چیز ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج گھر گھر میں یہ چیز پیش آ رہی ہے، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے اور نوجوانوں کو بھی چاہیے وہ اپنے اندر کنٹرول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کنٹرول کیسا پیدا ہوگا؟ جب غصہ آئے، غصے کی کوئی بات سامنے آئے، اس کو برداشت کرو۔ برداشت یوں سمجھ کر کرو جیسے آپ نے کراٹے کھیلنے والوں کو دیکھا ہوگا یا باکسنگ کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک باکسر دوسرے باکسر کی پٹائی کرتا ہے لیکن دوسرا باکسر برداشت کرتا ہے۔ کیوں برداشت کرتا ہے؟ یہ سمجھ کر برداشت کرتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں، میرے اندر اس سے قوت آئے گی۔ جو آدمی کراٹے کھیلتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور جب مارتے ہیں تو ایک دوسرے کو غصہ نہیں آتا، وہ برداشت کس لیے کرتے ہیں کہ میرے اندر قوت پیدا ہوگی، میرے اندر طاقت پیدا ہوگی، میرا جسم مضبوط ہو جائے گا، مجھے ان ماروں کو سنبھالنے کی سکت پیدا ہو جائے گی، اس لیے برداشت کرتے ہیں جیسے جسمانی طور پر برداشت کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اسی طریقے پر آپ روحانی اعتبار سے اس کو برداشت کرو۔ جب غصے کی کوئی بات پیش آئے، آپ کہو، آپ دل میں کہو مجھے ایک گھونسا لگا ہے، یہ گھونسا کیوں لگا ہے؟ میرے دل کو تقویت دینے کے لیے لگا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے۔ نوجوان کے سامنے بیوی نے کچھ بول دیا، اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کیوں بول دیا، لیکن برداشت کرے، برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ چھوٹے نے کہہ دیا، بڑے لوگ برداشت کریں، اور بڑے کہیں تو چھوٹوں کو تو بدرجہ اولا برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا تو بہرحال بڑا ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے لیے کوئی بات ضرورت کی کہہ سکتا ہے، غصے سے بھی کہہ سکتا ہے اصلاح کے لیے، ہاں اصلاح کے لیے، یوں ہی نہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ دو راستے ہیں جس سے عام طور پر شیطان گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، ایک راستہ شہوت کا اور ایک راستہ غصے کا، اور یہ دونوں راستے انتہائی خطرناک راستے ہوتے ہیں، اور اس سے دوسری چیز کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں آپ جہاں اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یہی دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، یا تو شہوت یعنی حرص و ہوس اور دنیا کی محبت و لالچ، یا نہیں تو غصہ اور غضب، یہی چیزیں ہیں جو آج ساری دنیا میں تباہی مچائی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ کے اس حکم کے مطابق شیطان کی اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے شہوت کے راستے سے بچنا چاہیے، غضب اور غصے کے راستے سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔